بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی جھوٹی قسم جان بوجھ کر کھائی تاکہ کسی مسلمان کا مال ناجائز طور پر حاصل کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اسی حالت میں حاضر ہوگا کہ اللہ پاک اس پر نہایت ہی غضبناک ہوگا۔ راوی نے بیان کیا کہ اس پر اشعث رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھ سے ہی متعلق ایک مسئلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، میرے اور ایک یہودی کے درمیان ایک زمین کا جھگڑا تھا، اس نے انکار کیا تو میں نے مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے بیان کیا ہے کہ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہودی سے فرمایا کہ پھر تو قسم کھا۔ اشعث رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو یہ جھوٹی قسم کھا لے گا اور میرا مال اڑا لے جائے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جی آیت نازل فرمائی، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں سے تھوڑی پونجی خریدتے ہیں، آخری آیت تک۔ انہوں نے ابن ابی حردہ رضی اللہ عنہ سے مسجد میں اپنے قرض کا تقاضا کیا اور دونوں کی آواز اتنی بلند ہو گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر میں سن لی۔ آپ نے اپنے حجرہ مبارکہ پردہ اٹھا کر پکارا، اے کعب! انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے قرض میں سے اتنا کم کر دے، اور آپ نے آدھا قرض کم کر دینے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کم کر دیا۔ پھر آپ نے ابن ابی حردہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اٹھ، اب قرضہ ادا کر دے۔ میں نے ہشام بن حکیم بن عظام رضی اللہ عنہ کو سورہ فرقان ایک دفعہ اس قرأت سے پڑھتے سنا جو اس کے خلاف تھی جو میں پڑھتا تھا، حالانکہ میری قرأت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائی تھی۔ قریب تھا کہ میں فوراً ہی ان پر کچھ کر بیٹھوں، لیکن میں نے انہیں مہلت دی کہ وہ نماز سے فارغ ہو لیں۔ اس کے بعد میں نے ان کے گلے میں چادر ڈال کر ان کو گھسیٹا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ میں نے آپ سے کہا کہ میں نے انہیں اس قرأت کے خلاف پڑھتے سنا ہے جو آپ نے مجھے سکھائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ پہلے انہیں چھوڑ دے، پھر ان سے فرمایا کہ اچھا اب تم قرأت سناؤ۔ انہوں نے وہی اپنی قرأت سنائی۔ آپ نے فرمایا کہ اسی طرح نازل ہوئی تھی۔ اس کے بعد مجھ سے آپ نے فرمایا کہ اب تم بھی پڑھو۔ میں نے پڑھ کر سنایا۔ آپ نے اس پر بھی فرمایا کہ اسی طرح نازل ہوئی۔ قرأت 7 قرأتوں میں سے نازل ہوا ہے۔ قرآن 7 قرأتوں میں نازل ہوا ہے۔ تم کو جس میں آسانی ہو اسی طرح پڑھ لیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تجھے ارادہ کر لیا تھا کہ نماز کی جماعت قائم کرنے کا حکم دے کر خود ان لوگوں کے گھروں پر جاؤں جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے، اور ان کے گھروں کو جلا دوں۔ زما کی ایک باندی کے لڑکے کے بارے میں عبد بن زما رضی اللہ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنا جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی نے مجھ کو وصیت کی تھی کہ جب میں مکہ آؤں اور زما کی باندی کے لڑکے کو دیکھوں تو اسے اپنی پرورش میں لے لوں، کیونکہ وہ انہی کا لڑکا ہے۔ اور عبد بن زما نے کہا کہ وہ میرا بھائی ہے اور میرے
باپ کی باندی کا لڑکا ہے اور میرے والد ہی کے فرائش میں اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے اندر اتباع کی وضاحت مشابہت دیکھی، لیکن فرمایا کہ اے عبد بن زماں، لڑکا تو تمہاری ہی پرورش میں رہے گا، کیونکہ لڑکا فراش کے تابع ہوتا ہے، اور سودا تو اس لڑکے سے پردہ کیا کر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سواروں کا ایک لشکر نجد کی طرف بھیجا۔ یہ لوگ بن حنیفہ کے ایک شخص کو، جس کا نام سمام بن اسال تھا اور جو اہل یمام کا سردار تھا، پکڑ لائے اور اسے مسجد نبوی کے کستون میں باندھ دیا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا، سمامہ تو کس خیال میں ہے؟ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اچھا ہوں۔ پھر انہوں نے پوری حدیث ذکر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سمامہ کو چھوڑ دو۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔